مجالس ذكر روضة الجنان فما يقلد فيها رابعا فالخلد مأواه سبحان من ذكره عز لذاكره وهو الجالس له الله الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, yang sama-sama kita cintai, hormati Fadilatul Syekh Saleh bin Muhammad Al-Umari Al-Yamani, yang alhamdulillah makin niki di acara yang sederhana lagu belik hakikatnya, zahirnya kode ruana lagu belik hakikatnya, insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah kita sama-sama berkumpul bermuajahah bersama ulama dari Yaman di pagi hari ini menjelang siang. Yang tiang hormati akhina al-kiram, yakni Tuan Guru Al-Haj Ali Khan Fadisah. Niki orang Lombok tapi namanya kayak orang India. Ali Khan Fadisah, orang Lombok lagu aran India. Sang wah ia lahir dari India lah. Ketahu tiang ini. Khan salah. Singkatnya, tokoh-tokoh masyarakat yang hormati, yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya pribadi kepada beliau semua. Singkatnya, hadirin hadirat, ibu bapak tiang yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, pagi hari ini kita dalam rangka menyambut daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Elek tengah rau bahasa ini. Elek tengah rau tahu teh lagu pelungguh saya lihat tidak ada sedikit pun kekurangannya cinta kepada Nabi Muhammad. Yo, tanda cinta niki ibu-ibu, bapak-bapak tiang. Inilah tanda cinta kita. Kumpul kita di sini karena apa? Karena bahabbah kita kepada Nabi besar Muhammad. Dia narak lain sila, dia narak lain. Wah kebeng pelungguh kepeng, hadir ini ki. Wah kebeng pelungguh kepeng, marak caleg-caleg selain. Oleh maru hadir ki, kebeng sida 1.000 wah. Tidak, tetapi kita hadir hari ini karena cinta kita kepada Nabi besar Muhammad. Tidak ada lain. Itulah cinta yang hakiki. Itulah cinta yang hakiki. Lamun kan cecale kayak berembeh. Nah, kepeng 1.000 dulu. Lemaruah. Dan cinta nih kayak kepeng. Niki ja benar-benar murni di dalam hati kita. Mahabbah kepada Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah. Mudah-mudahan
lemak meni yang danta terkumpul oleh akhirat ibu. Amin ya rabbal. Nggih, tiang cerita ang pelungguh. Beliau niki dari Yaman jauh elek. Pelungguh masih elek niki kan. Beliau jauh alhamdulillah bisa hadir. Onek niki tiang parap tiang. Ya Allah baun ki hadir niki, baun ki hadir niki. Soal kemarin sampai malam sampai tadi pagi kita ngisi di Pucuk Jeringo. Tahu pelungguh? Ikan deh. Pucuk Jeringo. Elek Labuan Lombok nih kita tahu. Jeringo nih kan. Ketika kita pas turun nonek lemak nih kan, ya Allah ternyata ada perselisihan pertikaian ini di jalan itu kan banyak dam di sana, penuh truk-truk nih ngambil pasir batu itu di atas. Ketika kita turun berjejeran itu, dia tahu liwat terus muri tahu tuh. Dia tahu liwat karena ndak dikasih, mungkin karena ada perselisihan konflik apa. Yang turun dari mobil itu sopir-sopir dia nebani soal saat nunggu niko blek-blek. Udah sok blek-blek nika. Tiang nika walaupun blek lah cerucut ruan tuh. Bani yang diri katanya. Turun tiang dari mobil pergi saya ke depan. Bapak, bisa nggak tiang dikasih lewat sendiri saja, saya bilang. Mobil Niko berjejer, nggak ada yang berani ke sana ke depan. Bisa nggak Niko? Tunggu, tiang Nika ada pengajian tiang sekarang jam 10 dia bilang. Oh nanti dulu dah, sopir-sopir soalnya. Oh dia nak tahu liwat, dia nak tahu dong nih. Tiang ada pengajian Niko. Akhirnya alhamdulillah di barakati kita bersama Syekh di dalam mobil, kita dikasih lewat. Itu pun lama prosesnya untuk tebang liwat. Seperti langan tenik jejer alhamdulillah, sehingga kita karena doa pelungguh yang dah mungkin dari niki adik-adik tiang niki, ya Allah mulai 3 minggu yang lalu mempersiapkan acara niki, ya Allah itu yang tiang pikirkan. Lamun dek mau hadir berbagai kecewa adik-adik niki, oh iya harus sangat tiang harus alhamdulillah. Berkat doa-doa adik-adik tiang, panitia dan ibu bapak yang di sini, alhamdulillah beliau bisa hadir alhamdulillah di acara kita pagi hari ini. Oke, beliau namanya nika pasangan beliau Syekh Soleh bin Muhammad Al-Umari. Kembali naro ara elek mudi nika Al-Umari. Al-Umari nika tersambung jok Sayyidina Umar bin Khattab. Bersambung silsilah daripada kenasapan beliau kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Makin nikah kancet tokol, makin anak cucunya Sayyidina Umar bin Khattab. Alhamdulillah Rabbil alamin. Walaupun tengah gawah atau lagu bau terdatangi si anak cucu daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Alhamdulillah Rabbil alamin. Sayyidina Umar bin Khattab nikah saya itulah sahabat terdekatnya baginda Nabi besar Muhammad. Oke, nenten panjang-panjang tiang. Cuman itu yang dapat tiang ceritakan. Adik-adik pelungguh di dalam atu ngonek datang, iya cerita ni kau ngonek datang. Iya cerita sangarap ni ke tiang doang lagi pelunggu saya ini. Ya, mungkin hanya itu. Mohon maaf lah menarap penuh salah tiang dan beserta adik-adik tiang ni ke panitia yang meminta maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebih marak niki acara nggih lagu. Mudah-mudahan tidak menjadi sebab kita hengkang jauh. Mudah-mudahan acara niki semakin rapat antara rumah tahfiz niki atau tahfizul Quranul Hadis niki dengan para jamaah, dan mudah-mudahan dengan musabbab acara Mahabbatur Rasul, Maulidur Rasul hari ini semakin banyak santri-santri kita, semakin banyak anak-anak bija-bija pelungguh nika, bija-bija kita yang masuk ke sini untuk mengaji, mendalami Al-Quran. Insya Allah selaku nika di arah lain, di arah tujuan di sini
dinara tujuan semata-mata karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan syafaat baginda Nabi besar Muhammad di yaumil mahsyar nanti. Oke, sekian. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pengajian umum sekaligus Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Syekh Saleh bin Muhammad Al-Umari Al-Yamani dan yang akan diterjemah oleh Tuan Guru Haji Ali Khan Fadsal. Kepada beliau kami mohon berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah al-muwaffiq lana li hadhihi al-majalis al-mubarakah fi syahr Rabi' al-awwal. Segala puji syukur bagi Allah yang telah menghadirkan kita di tempat ini dalam rangka merayakan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya ni'mah min Allah subhanahu wa ta'ala an nafrah bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad itu adalah nikmat yang sangat besar yang kita diberikan oleh Allah. Faman fariha bi Rabi' al-awwal wa man fariha bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fariha Allah minhu wa fariha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minhu. Maka barang siapa yang bergembira datangnya bulan Rabiul Awal, bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan berbahagia dengannya. Begitupun juga Rasulullah SAW bahagia dengannya. Syahrul Rabiul Awal syahrul ihtifalat, syahrul farah bin Nabi alaihi salatu wassalam. Bulan Rabiul Awal niki bulan tahun terlaksana maulidnya Nabi Muhammad SAW. Yanbaghi likulli muslim yuhibb an-nabi alaihi salatu wassalam an yafrah هو وزوجته وأهل بيته. هذا موسم ربيع الأول، موسم خروج النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأرض. Maka wajib bagi tiap-tiap orang, bapak, ibu, kanca bijajarin berbahagia di Rabiul Awal niki karena niki bulan tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما شاء الله إندونيسيا هي من أفضل البلدان في العالم كله، أكثر مجالس، أكثر موالد، أكثر فرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هي إندونيسيا. Beliau bercerita bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang paling bagus karena di mana-mana dirayakannya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذه نعمة كبيرة الحمد لله على نعمة الإسلام في إندونيسيا القوي ما شاء الله. Masya Allah, ini adalah nikmat yang sangat besar karena masyarakat Indonesia sangat kuat kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فجزا الله مؤسس نهضة الوطن وجزا الله رئيس نهضة الوطن وجزا الله القائمين على جمعية نهضة الوطن خير الجزاء، هم السبب في هذا الخير. Beliau berterima kasih pada muassis pendiri Nahdlatul Watan karena sebabnya lah acara ini bisa dilaksanakan. وأيها الحاضرين والحاضرات، علامة المحبة الحقيقية للنبي محمد عليه الصلاة والسلام كثرة الصلاة والسلام عليه. Maka hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan banyak-banyak bersalawat kepadanya. ليس المحبة فقط بحضور المولد فقط، ليس هذا محبة. Bukan hanya sekedar hadir di acara Maulid doang, bukan niki seteparan cinta hakiki. ليس المحبة فقط أن نحضر مجلس العلم أو أن نحضر مجلس المولد أو هكذا، ليس هكذا فقط. Bukan hanya sekedar hadir di majelis ta'lim, bukan hanya sekedar hadir di majelis-majelis nenten niki doang seteparan berbahagia atas baginda Rasulullah SAW. المحبة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام كثرة الصلاة والسلام عليه. Berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad SAW, salah satu cara kita adalah berselawat kepadanya. فمن صلى على النبي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. والصلاة من الله على العباد رحمة منه جل جلاله. Maka selawat dari Allah atau doa dari Allah untuk hambanya ini adalah rahmat dari Allah. لو الله سبحانه وتعالى أنزل رحمة واحدة على المجلس تكفي رحمة واحدة. Seandainya kalau Allah menurunkan satu saja rahmatnya kepada majelis,
maka cukup untuk semuanya. لكن الذي يصلي على النبي محمد مرة واحدة له خصوص 10 رحمات من الله جل جلاله. Tapi bagi orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka khusus baginya tiap-tiap orang itu adalah 10 selawat dari Allah Subhanahu wa taala. 10 رحمات من الله جل جلاله. Maka tiap-tiap orang itu Allah akan turunkan 10 rahmat. وإذا نزلت الرحمة على الإنسان ووجدت قلبه مفتوح حرم الله جسده على النار. Apabila orang itu setelah diberikan rahmat oleh Allah, maka haram jasadnya disentuh oleh api neraka. نحن في هذه الدنيا ببركة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. Wujudnya kita di dunia ini tiada lain karena berkatnya Rasulullah SAW. ما عرفنا الله إلا ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kita tidak mungkin mengenal Allah melainkan dari Rasulullah SAW. ما عرفنا الصلاة ما عرفنا القرآن إلا ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kita tidak akan mengetahui Al-Quran, kita tidak akan mengetahui sholat melainkan dari Rasulullah SAW. كل خير نعمله سببه سيدنا محمد. Setiap kebaikan yang ada di dunia ini adalah sebabnya Nabi Muhammad SAW. الشفاعة يوم القيامة سيدنا محمد لنا. Yang berikan syafaat di yaumul kiamat Rasulullah SAW. سبب خروجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Sebabnya kita keluar dari jahiliyah ke alam yang terang benderang, minal dhulumati ila nur, adalah Rasulullah SAW. وسبب السعادة لنا في الدنيا والقبر والآخرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan penyebab kita bahagia di atas dunia, di dalam kubur, begitu pun juga di akhirat tiada lain karena Rasulullah SAW. والله العظيم ليس السعادة بكثرة المال. Demi Allah, bahagia niki nenten hanya sekedar penuh harta benda. وليس بكثرة الأولاد. Dan apa bahagia niki hanya sekedar penuh bijarin. ليس السعادة في الدنيا والآخرة بكثرة سيارات بكثرة بيوت بكثرة ما شاء الله أموال كثيرة. لا. Bahagia di dunia ini tidak hanya sekedar mempunyai mobil yang mewah, rumah yang megah, tidak. السعادة الحقيقية أن تكون في الدنيا قريب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Akan tetapi kebahagiaan di dunia hakikatnya adalah dekat dengan Rasulullah SAW. 3 أسباب تجعلك قريب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ada 3 cara agar kita dekat dengan Rasulullah SAW. هذه ال3 الأشياء هذه ال3 الأسباب تجعلكم قريب من النبي محمد في الدنيا وقريب من النبي محمد في يوم القيامة. 3 cara niki yang akan menyebabkan kita selalu dekat dengan Rasulullah baik di dunia maupun di akhirat. حتى لو كنت من أهل المعاصي. Bahkan sampai kita sering melakukan maksiat. لو كان واحد من أهل المعاصي وهو يعمل هذه ال3 الأشياء هو قريب من النبي محمد في الآخرة. Misal ada salah seorang yang sering melakukan maksiat, tapi dia melakukan 3 perkara ini, maka kelak dia akan dekat bersama Rasulullah di yaumil akhir. أولا كثرة الصلاة على النبي محمد. Pertama adalah banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. عندما تصلي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام بلسانك يكون قلبك مشتاق إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Selawat itu dimaksud ketika kita melapaskan selawat dengan mulut kita, kemudian hadir Rasulullah SAW di hati kita. التعلق القلبي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Hati kita selalu condong kepada Nabi Muhammad SAW. الشوق إلى وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Rindu terhadap wajahnya Rasulullah SAW. وهذا الشهر شهر الشوق إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. Maka ini adalah hari di mana kita bergembira atau rindu terhadap Nabi Muhammad SAW. كثير من الصالحين كثير من العلماء كثير من الأولياء في ربيع الأول يجتمع بالنبي محمد كثير مرات في هذا الشهر المبارك. Banyak di antara orang-orang saleh, wali-wali Allah pada bulan Maulid niki ya tahun بداية kencang Rasulullah SAW. عندنا في حضرموت يقولون الذي يدخل عليه ربيع الأول يوم يومين 3 أيام لا يرى النبي محمد في المنام هذا غافل ليس إنسان حقيقي هذا. Di Hadramut, di Yaman niki, apabila datang Rabiul Awal kemudian dia tidak bermimpi dengan Rasulullah dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, maka orang itu termasuk orang-orang yang lalai. الآن قد مرت أكثر من 20 يوم من ربيع الأول. Sekarang sudah lebih dari 20 hari dari bulan Rabiul Awal. وكثير من الناس عمره 50 سنة عادوا إلى الآن ما رأى النبي محمد مرة واحدة. Banyak orang yang umurnya 50 tahun lagu dia nuah mimpi Rasulullah SAW. علامة السعادة أن ترى النبي محمد في الدنيا.
salah satu alamat atau tanda kebahagiaan adalah memandang wajahnya Rasulullah SAW ketika kita masih di dunia. علامة الاستقامة أنك من أهل الاستقامة أن ترى النبي محمد في الدنيا. Antara alamat atau tanda-tanda kita istiqomah ibadah adalah melihat Rasulullah SAW. الحسرة والندامة على من مات ولم يرى النبي محمد في الدنيا. الحسرة والندامة الذي يموت ولم يجتمع بالنبي محمد في الدنيا. Barang siapa yang mati kemudian dia tidak pernah melihat Rasulullah SAW di dunia, هذا له الحسرة والندامة. خاسر من الخاسرين. maka mereka dari orang-orang yang rugi. نعم. لذلك ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه أين أنا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. محاسبة. Bagi setiap kita harus bertanya-tanya pada diri kita, kapan kita akan bermimpi dari Rasulullah SAW. أين أنا من رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kapan saya akan bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. إذا كثرة الصلاة على النبي محمد سبب لرؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka banyak-banyak mengucapkan salat serta itu adalah penyebab kita akan bermimpi dengan Rasulullah SAW. من صلى على النبي محمد في الصباح 10 وفي المساء 10 وجبت له الشفاعة يوم القيامة. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW di waktu pagi 10 dan di waktu petang 10, maka wajib baginya akan mendapatkan من syafaat. صلى على النبي محمد كل يوم 100 مرة استقامة 100 مرة كل يوم إلا قضى الله له 30 حاجة من حاجات الدنيا. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW setiap hari 100, maka Allah akan kabulkan hajatnya 30. أما من صلى على النبي محمد كل يوم 1000 مرة إلا كتفه وكتف النبي محمد يدخل سواء إلى الجنة. Dan barang siapa yang berselawat 1000 kali setiap hari dengan secara istiqomah, maka pundaknya akan berdampingan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad ويدخل SAW. مع النبي محمد مرة واحدة إلى الجنة. Dia akan barengan masuk surga samaan dengan Rasulullah SAW. حتى لو كانت ذنوبه كثير، حتى لو كانت معاصي كثير وهو يصلي على النبي محمد إن شاء الله يدخل الجنة مع النبي محمد. Meskipun dosanya menumpuk-numpuk, akan tetapi dia banyak berselawat kepada Nabi, insya Allah dia akan masuk surga. لأن الصلاة على النبي محمد سبب لغفران الذنوب. Karena selawat pada Nabi Muhammad ini adalah penyebab dihapuskannya dosa. الصلاة على النبي محمد سبب لقضاء الدين. Dan juga selawat kepada Nabi Muhammad ini adalah salah satu penyebab agar kita cepat dilunaskan utangnya. كل من يشتكي منكم في بيته من الهم والغم والمشكلة في قلبه وفي عقله، فكر دائما مسألة مشكلة في قلبه في عقله في بيته، الدواء الحقيقي الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Barang siapa yang mengeluh atas kehidupannya, banyak pikirannya, banyak problematika dalam kehidupannya, maka solusinya adalah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. تريد شيء من حاجات الدنيا؟ Ada yang kita inginkan dari dunia. كثير من الناس يريد كذا ويريد كذا ويريد كذا لكن صعب لا يوجد معه المال. Banyak orang menginginkan sesuatu, pengen punya ini, pengen punya itu, tapi dia tidak punya uang. أكبر سبب أكبر دواء أفضل دواء للحصول على المال الكثير الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka tipsnya bagaimana caranya agar semua itu bisa terpenuhi adalah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. جربوا الصلاة على النبي محمد. Kita coba mari sama-sama. كل يوم 500 كل يوم 500 استقامة بتشوف إن شاء الله بعد أسبوع أسبوعين الله يفتح لك أبواب البركة أبواب الرزق من السماء. Mari sama-sama kita coba per hari itu 500, maka Allah akan bukakan pintu-pintu barokahnya. ولذلك الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام سبب هي شيخ بل ليس له شيخ. Dan selawat kepada Nabi Muhammad adalah menyebabkan kita mempunyai guru bagi siapa yang tidak mempunyai guru. الذي يكثر من الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام تنزل عليه الرحمات والبركات. Dan barang siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad maka turun baginya rahmat. الذي يصلي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام كثير في كل يوم الله سبحانه وتعالى ينظر إليه بعين العناية بعين الرعاية. Maka barang siapa yang selalu senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan memandangnya dalam pandangan kasih sayang. إذن السبب الأول نكون قريبين من النبي محمد الصلاة على النبي محمد. Maka cara pertama agar kita dekat dengan Nabi Muhammad ini dengan banyak berselawat kepadanya مع التعلق القلبي. dan menghadirkan Rasulullah SAW di hatinya. السبب الثاني Kemudian sebab yang kedua, العمل بأدب النبي محمد عليه الصلاة والسلام.
Kita wajib melakukan sesuatu dengan adabnya Rasulullah SAW. لا تترك أدب النبي محمد. Jangan sampai kita meninggalkan adab-adabnya Rasul. كل أدب من آداب النبي محمد فيه بركة، فيه خير، فيه نور، فيه سر من الله جل جلاله. Maka bagi tiap-tiap perilaku yang kita tiru dari Rasulullah SAW semuanya mengandung berkah. كل أدب واحد فيه سر. Satu saja adab yang kita tiru ada sir. كل أدب من أدب النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيه نور من الله. Satu saja ada dari Rasulullah SAW yang kita lakukan ada padanya cahaya. سبب السعادة في الدنيا، سبب زيادة المال والرزق الأدب النبوي. Maka sebab kita berbahagia di dunia, sebab kita dilapangkan rezeki kita, maka beradablah dengan adabnya Rasulullah SAW. سبب العناية، سبب الرعاية من الله الأدب النبوي. Sebab ada ridha kepada kita adalah dengan mengamalkan sunnah, dengan mengamalkan adabnya Rasulullah SAW. فالذي دائما من الصباح إلى المساء دائما محافظ على آداب النبي محمد في الأكل، في الشرب، في اللباس، في جميع أحواله، هذا له الخير وله البركة من الله جل جلاله. Dan barang siapa yang setiap harinya menjaga adab-adabnya Rasulullah dari cara makannya, cara berpakaiannya, maka له الخير وله البركة. Allah akan memberikan kebaikan kepadanya. كلكم معكم جوالات؟ Kira-kira semuanya punya HP? الذي معه جوال يرفع يده. Siapa yang punya HP angkat tangannya? جوال موجود؟ Semuanya punya HP? هل السواك موجود؟ Kira-kira ada yang punya siwak? لماذا لا يوجد سواك؟ Kenapa kita tidak punya siwak? السواك سبب مرضاة الرب سبحانه وتعالى. Siwak ini adalah sebabnya Allah ridha kepada kita. عيب كبير، مشكلة كبيرة يكون معك جوال ولا يوجد معك سواك. Masalah yang sangat besar, kita punya HP tapi kita tidak punya siwak. هذا هوى نفس، لكن هذا سنة النبي. HP adalah hawa nafsu, akan tetapi siwak adalah sunnahnya Rasulullah SAW. هذا Mungkin kalian malas keluar rumah, kata beliau. Buka HP kalian, terus buka Shopee atau Lazada, pesan lewat sana, nanti bakalan diantarin langsung ke rumahnya. كثير من النساء دائما تطلب المكياج هذا، تطلب الملابس، تطلب كل شيء، لكن ما تسأل عن السواك، ما تشتري السواك. Banyak di antara perempuan, terutama ketika membuka Shopee atau Lazada itu, paling dia buka bedak atau pakaian, dia tidak pernah menghiraukan siwak. السواك سنة النبي محمد. Siwak ini adalah sunnahnya Rasulullah SAW. السواك أدب النبي محمد. Siwak ini adalah adabnya Nabi Muhammad بعدين SAW. رخيص ليس غالي. Harganya pun murah, tidak mahal. تشتري هذا المكياج كله ممكن ب100,000 200,000 وهذا ب10,000 فقط. Mungkin kalau kita beli bedak itu harganya mahal beribu-ribuan, tapi kalau siwak cuma 10.000. بل بعض النساء كل يوم باكيت كل يوم. Bahkan kadang-kadang yang perempuan khususnya setiap hari datang paket ke rumahnya. لكن لم يصل مرة واحدة باكيت السواك ما في. Tapi satu pun dari sekian banyak paket itu nggak pernah datang ada paket siwak. اشتري من اللازادة، اشتري من الشوبي، سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Akan tetapi paket dan siwaknya sampai akhir hayat. إن شاء الله سياب. سياب. ايش يقول هذا؟ ايش تقول؟ ايوه اشتري ما شاء الله. خير ان شاء الله. السبب الثالث الذي يجعلنا قريب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة. Kemudian sebab yang ketiga yang menyebabkan kita dekat dengan Rasulullah SAW di akhirat, معرفة النبي محمد. معرفة النبي محمد. mengetahui Nabi Muhammad SAW. هي الذي يحفظ نسب النبي محمد يقول. Kira-kira siapa yang menghafal nasabnya Rasulullah SAW? من يحفظ نسب النبي محمد؟ Siapa yang menghafal nasab keturunannya Rasulullah SAW? سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن كنانة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. Anak saya hafal niki. هدية 20 ribu.
من يحفظ نسب النبي محمد؟ Ayo siapa yang hafal nasabnya Rasulullah? من يحفظ نسب النبي محمد؟ Siapa yang menghafal? Ada yang menghafal? Oh, enggak ada. لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله العظيم. الطالبات الذي يقرأ Itu pun yang menggunakan bahasa Inggris. لكن الله يسألك عن سيدنا محمد. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi هيا wasallam. من يحفظ نسب النبي محمد؟ Ayo siapa yang menghafal nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? لا يوجد أحد؟ أستغفر الله العظيم. إذا واجب نتعرف على سيدنا محمد. Wajib bagi kita untuk mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كيف نعرف سيدنا محمد؟ Bagaimana kita mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? في كتاب مع أستاذ فايز موجود كتابنا؟ في كتاب مع أستاذ فايز هنا 200 سؤال وجواب. Ada kitab sama Ustadz Faid. Di sana di kitab itu ada 200 soal tanya jawab. هذا السؤال والجواب في سيرة النبي محمد. Soal tanya jawab ini tentang kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهو مترجم باللغة الإندونيسية. Kitab ini sudah diterjemahkan atau translate menggunakan bahasa Indonesia. وهذا سؤال وجواب سهل جدا. Dan model tulisan ini sangat mudah terpahami. هذا الكتاب موجود معكم في السيارة بعد المجلس. اشتري هذا الكتاب أفضل لك من الجوال، أفضل لك من الدنيا وأهلها. Kitab niki jarak sila kalian beli. سيرة النبي محمد Di kitab niki kisah-kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. من قبل ولادة النبي محمد Dari kisah dari sebelum lahirnya إلى الهجرة. sampai dia hijrah. لذلك إذا كنت محبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، الصلاة على النبي محمد، أدب النبي محمد، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka apabila kita cinta kepada Nabi Muhammad, pertama tadi Nabi salawat, kedua adabnya Rasulullah SAW, kemudian ketiga mengetahui sejarah-sejarahnya Rasulullah SAW. لذلك هذا الكتاب الحمد لله موجود، ممكن حتى الصغير هذا يفهمه، لأنه سؤال: ما اسم أبو النبي؟ ما اسم أم النبي؟ ما اسم جد النبي؟ ما هو نسب النبي محمد؟ كم عمر النبي محمد؟ هذا كله سهل جدا، 200 سؤال وجواب. Kitab yang beliau maksud niki sangat mudah dipahami, mungkin bagi anak-anak juga cepat paham. Di sana ada 200 soal tanya jawab. لذلك من الآن إن شاء الله لا تقوموا في المجلس إلا ومعكم نية صادقة. نعم أنا أصلي على النبي كل يوم 1000. Mungkin mulai saat ini tidaklah kita berdiri dari majlis, melainkan sudah menetapkan hati kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW sehari 100. من اليوم أشتري السواك. Mulai hari ini beli siwak. من اليوم لا أترك أدب النبي محمد. Mulai hari ini jangan tinggalkan akhlaknya Rasulullah SAW. أشتري هذا الكتاب وأتعلم، أعلم أولادي سيدنا محمد. Beli kitab ini kemudian ajarkan anak-anak kita. انتبه، يكون ولدك في ابتدائي، في إعدادي، ثانوي، عالية، كلية، بكالوريوس، ماجستير، لا يحفظ نسب النبي محمد. هذا مشكلة. Hati-hati anak kita sekolah SD, SMP, bahkan sampai gelar profesor doktor, tapi dia tidak tahu sirah atau ceritanya Rasulullah SAW. هي كم عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما توفيت أمه؟ Kira-kira berapa umur Rasulullah SAW ketika dia ditinggal oleh ibunya? لا سالة لا enggak benar. enggak 60. salah. Hah? 60. Oh, 60. Astagfirullahaladzim. Hah? 6 tahun. Bukan 8. 6 سنوات. 6 tahun. Umurnya Rasulullah SAW ketika ditinggal ibunya. هيا 6 tahun. كم عمر النبي عليه الصلاة والسلام عندما سافر مع عمه أبو طالب إلى الشام؟ Kira-kira berapa umurnya Rasulullah SAW ketika dia diajak berdagang oleh pamannya ke Syam? ما شاء الله bagus. 20. هي من يحفظ أولاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ Ada sang hafal biji-biji Rasulullah SAW? أنك ليلاتي أنك برموان. تعال. Maju angkat tangan. Coba. Hah? Sini, jangan malu. Saya manusia bukan jin, jangan takut. Nah,
Maju. Maju, takut dia. Bau kepit. Ayo, Fit. Uras dekat situ. Yalah. Maju dua dekat. Ana. Satu. Lelaki berapa? 3, 1, 1. Bagus. Ibrahim, Masya Allah. Perempuan? Empat, 1. Pertama. Zainab. سؤال الذي يقدم البرامج. كم عمر النبي محمد عليه الصلاة والسلام عندما توفي أبوه؟ Soal ini buat yang dua. Berapa umur Rasulullah SAW ketika wafat? Woi, mayan woi. Salah. ها berapa? والله أعلم. إذا هذه الأسئلة موجودة في الكتاب. Semua masalah tanya jawab yang kita pertanyakan ini semuanya ada dalam kitab. إن شاء الله بعد المجلس اشتري الكتاب. Insya Allah karena majelis ini harap siapa أي kitab. أي سؤال عندكم تفضل. Mungkin saya berketuan beliau. Saya milih berketuan ibu-ibu. Sila. Mumpung Niki jarang-jarang. Sila. Pakai bahasa Indonesia dong, pada terjemahan. Sila. bahasa Arab saja. Sila ibu-ibu. Bapak-bapak enggak sila. Sila nih. Berbenta dadet merarik malik kan, tahu gitu. Apa anu? Saya langsung nyebut ibu. Sini deh teroda. Nggih, sila ibu-ibu. Berbenta dadet merarik malik. Saling doa. Sila. Mungkin soal atau kelas? Maafin. Iya. Ayo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه اللهم اجعل اجتماعنا مرحوما ومن بعد تفرد المعصوم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما بارك اللهم في الحاضر والحضرات بارك في هذا المعهد المبارك بركه شامله شرف سعادتي اللهم اجعلنا مع النبي محمد في الدنيا والاخره اجعل قلب النبي محمد يحبنا ونحبه صلى الله عليه وصحبه وسلم بارك اللهم لنا في هؤلاء الطلاب والطالبات والاباء والامهات والخير والخيرات بارك لنا وظاهر باطنا في خير وصحبه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحه. Nggih, sebelum ditutup sama MC nih kan. Nggih, kebetulan beliau sampaikan terakhir tadi beliau punya karangan sendiri nih kan. Kitab beliau sendiri yang beliau karang langsung mengenai judul nih kan, Kaifa ta'rifu li Sayyidina Muhammad, bagaimana cara kita mengenal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bawa nih kan, kitab nih ada di mobil. Kebetulan mudah kita pahami. Dek napa untuk santri doang lagu itu yang bau ajaran balik dari mulai awal sampai akhir nih kan. Bagus sekali kitab nika sambilan nyumbang untuk dakwah beliau. Karena beliau niki termasuk pendakwah yang keliling dunia. Keliling dunia, kemarin di Samarinda, makin di Lombok 10 hari, terus nanti ke Lampung, setelah ke Lampung Jawa Tengah, setelah Jawa Tengah Jawa Timur, setelah Jawa Timur Medan, pokoknya selapu Indonesia. Nah, beliau sambil itu membantu untuk perjalanan dakwah beliau karena lumayan lah haji pesawat nikah kan kemarin aja lumayan harganya ya, sambil saling bantu beliau dakwah kita bantu dengan, dan beliau tidak minta, paham belum? Beliau tidak mengatakan minta untuk tidak, beliau punya karangan sendiri. Itu yang kalau ada dana lebih pelungguh, itu yang pelungguh beli, bukan beliau minta duit. Niki bukan beliau minta duit, tapi dibeli karangan beliau. Itu pun untuk nyetak juga, nyetak kitab niki.
bukan semata-mata beliau minta langsung makan. Oke, mudah-mudahan kita bisa membantu beliau perjalanan dakwah beliau, dan kita juga nanti dapat jariah pahala dari dakwah beliau insyaallah. Amin. 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 Lontarang berkah pada 5 yuta. Acara terakhir, doa sekaligus penutup yang akan dipimpin oleh Ustaz Haji Mahyun. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk menutup perjumpaan kita di hadal yaum, mari kita sama-sama berdoa dengan doa pusaka. Kalau ada lontaran silakan, jika tidak nanti persiapkan untuk harga ganti botol kopi kitab daripada syekh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakina wa faki ahlana wa karam dhillana fi dinina ma'a ahlil kutri unda wa dhakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama, nadha bil khairi wa nukfa kulla syar, Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun, waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun, waghfir isra anta akraman sadar, Rabbana ya dzal jalali wal minan, unsyuran liwa'an afdatil watan wa fadhana daiman minal fitan, wahdiyan rijalaha 'ala sunan, وانصرنهم بالعشايا والبكاء، ربنا يا ذا الجلال والمنان، انشرا لواء نهضة الوطن وفضلنا دائما من الفتن، واهديا رجالها على السنن وانصرنهم بالعشايا والبكاء، ربنا يا ذا الجلال والمنان، انشرا لواء نهضة الوطن وفضلنا دائما من الفتن، واهديا رجالها على السنن وانصرنهم بالعشايا والبكار، وصلاة الله تشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيه الغرر، ربك سبهت بها الحصى وأروات جزى بماء هامري لمعاشي ومعادي، وعلى ذريتي وبطيني وظهيري، رزقك سبهت بها الحصى وأروات جزى بماء على معاشي ومعادي، وعلى ذريتي وبطيني وظهيري، رزقك فسبهت بها الحصى وأروة جيسى بماء هامري، على معاشي ومعادي، وعلى ذريتي وبطيني وظهيري. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك يا شفيع المسلمين، اللهم شفيه فينا، اللهم شفيه فينا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعد هذا تفرقا سنا معصوما، قسمت نفسي وإياه بالحي القيوم الذي لا يموت عبدا، ونبعت من ينظم السوى بألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك وكرمك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serbu.